جاوید بیان رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنے کا حق ہے کہ اس وسیع و عالی کائنات کا مقصد صرف مرد مومن ہے۔ اسی حقیقت کو تو لولا کلمہ خلق الاخلاق میں اجاگر کیا گیا ہے اور کیا خوب صداقت کی عکاسی کی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، کہ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاوراق نہیں۔ لیجئے اسی صداقت کی عکاسی کرنے کے لیے بزم مظہر کی آخری گفتاحی اور آخری کڑی حافظ عبید الرؤوف کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمانوں سے سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم۔ صدر محترم، حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین، مرد مومن اس عالم رنگ و بو کی سب سے عظیم صداقت ہے۔ یہ پوری کائنات وہم و تخیلات، مجاز و کنایہ کا ایک طلسم ہے۔ حقیقت صرف مرد مومن کی ہستی ہے۔ مرد مومن بظاہر خاکی لیکن دراصل نوری ہے۔ اس کی ذات میں اخلاق الہیہ اور صفات کمالیہ کا پرتو اور اس کا عکس جمیل ہے۔ اس لیے وہ دنیا سے مستغنی اور مادیت سے بے نیاز ہے۔ اس کی خواہشات اور تمنائیں بہت معصوم، سادی اور قلیل، لیکن اس کے مقاصد و نصب العین، اس کے اغراض و پروگرام، اس کا عزم، اس کا ولولہ بہت عظیم و جلیل ہے۔ وہ بیک وقت جلال و جمال، محبت و ہیبت کا جامع، نرمدن گفتگو، گرمدن جستجو کی مثال ہے۔ اس کا ایمان و مرکزی نقطہ ہے، اس کے گرد دائرہ عالم گھومتا ہے۔ وہ عقل و فکر کی غایت، ایمان و محبت کی نہایت ہے۔ وہ عشق کی منزل، محبت کا حاصل اور جس میں وجود کا دل ہے۔ مرد مومن کی صدا جلوے بر فنا کی جگہ کرشمہ دوام بقا ہے۔ اس سے دل زندہ ہوتا ہے تو انسانیت کے لیے مساوات پیامی ہے۔ جن کی سحر خیزی، شب بیداری، ہلوس برقرار، ان کی راتیں سوز و گداز عرض نیاز میں بسر ہوتی ہے۔ جو اشک سحر گاہی سے وضو کرتا ہے تو عین شبی نالے سحر گاہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے زمانہ شناس جانتا ہے کہ اسلام و مرد مومن ہی کل کا فتنہ اور مستقبل کا خطرہ ہے۔ اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس مومن سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرارے آرزو، حال خان اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ حضرات، مرد مومن دنیا کی نگاہ میں سرشک چشم مسلم صرف آنسو ہی نہیں بلکہ ابر
नहीं, इस शहर को मुमताज करेगी, इससे एक आलम अंदर लेता हुआ उठ खड़ा होगा। ये शहर जो कभी मरता है कभी मरोज नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो शहर इससे लड़ता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन के अता से पैदा। हज़रात जब तक इस जहां की इमामत और क़ियादत बंदे मोमिन के हाथों में नहीं आती, उस वक्त तक ये इंसानियत इन तिरंगी मुकामियों के हाथों हलाकत और बर्बादी से दो चार होती रहेगी। जरूरत है कि एक बार फिर मर्दे मोमिन उठे और इस जहान की बानी के हैसियत से मौजूद बीमार इंसानियत